نبی بعد وبعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میری قوم کے بھائیوں، آپ کے سامنے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ایک چھوٹی سی سورۃ العصر تلاوت کی ہے۔ آپ کے سامنے آنے کا مقصد اللہ کی توحید، اللہ کی یکتائی کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس پیغام کے اوپر آپ سے نہ ووٹ کی اپیل کرتے ہیں نہ نوٹ کی اپیل کرتے ہیں، صرف ایک بولے ہوئے سبق کی یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ یہ جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سورت کا مضمون، اس کا دعویٰ وہ تزہید من الدنیا ہے، دنیا سے بے رغبتی۔ یہ سورت اس انسانیت کو سمجھاتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اللہ نے چند دنوں کے لیے یہ زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، ایک دن موت آئے گی اور ہم مر جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور یہ دنیا کی زینت یہ عارضی زینت ہے، یہ دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا کے تماشے سے سوا کچھ نہیں ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، قرآن مجید کہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصل زندگی، دائمی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے یا ہمیں اجر ملے گا یا عذاب ملے گا۔ اگر ہم نے اس دنیا کے اندر اللہ کی توحید کو مانا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق زندگی گزاری، تو انشاءاللہ جب موت آئے گی تو ملائک ہمیں بشارت دیں گے جنتوں کی۔ اگر ہم نے اس کی برعکس زندگی گزاری تو ملائک ہمیں ڈرائیں گے اللہ کے عذاب سے۔ تو میرے بھائیوں، اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور تیاری ہم اس طرح کریں گے کہ جو کتاب اللہ نے بھیجی ہے قرآن مجید، اس کو ہم اپنی مادری زبان کے اندر سیکھیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک میسج آیا ہے ہماری طرف۔ جب ہمارے والد صاحب ہمیں باہر ممالک سے خط بھیجتے ہیں، جب وہ ترکی زبان کے اندر ہو یا چائنیز زبان کے اندر ہو، تو 2 گھنٹے کے اندر ہم اس کے لیے ترجمان ڈھونڈتے ہیں اور اس کا ترجمہ ہم کراتے ہیں کہ میرے والد محترم نے اس خط کے اندر کیا فرمایا ہے۔ لیکن اس رب کائنات کی طرف سے جو شہنشاہ اعظم ہے، جو اس دنیا کا مالک ہے، جو آسمان کا مالک ہے، جو ہواؤں کو چلاتا ہے، جس نے آسمانوں کو ہمارے لیے چھت بنایا ہے، جس نے اس زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے، جو ہمیں پلاتا ہے، جو القیوم ذات ہے، جو الحی ذات ہے، ہمیشہ زندہ تھا، ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے قائم تھا، ہمیشہ قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس کو زوال نہیں، اس کو موت نہیں آئے گی، اس پر کوئی پریشانی نہیں آتی، اس پر کوئی تکلیف نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس رب کائنات کی طرف سے ایک میسج ہماری طرف آیا ہے، اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری طرف یہ میسج منتقل کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی کا مقام یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ہمارے والد صاحب کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے، کیونکہ ہم اپنے والد محترم کے خط کا ترجمہ 2 گھنٹے کے اندر کراتے ہیں کسی شخص سے، لیکن جو رب کائنات کا میسج ہمارے طرف آیا ہے، ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم کسی عالم صاحب کے پاس جائیں، ہم کسی تفسیر کو اٹھائیں، ہم کسی ترجمے کی کتاب کو اٹھائیں، اللہ کی کتاب کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں، اس کا ہم ترجمہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی وقار ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر اس دنیا کی محبت ہے، ہمارے دلوں کے اندر ہماری بیوی کی محبت ہے، ہماری اولاد کی محبت ہے، ہمارے والدین کی محبت ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کہتا ہے
وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگو تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو میرے بھائیو آج سے یہ تہیہ کر لے کہ دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، جب موت آئے گی تو ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ نے میسج بھیجا ہے اس کا ہم ترجمہ سیکھے، اس کو اب اپنی مادری زبان کے اندر سیکھے، کہ ان کے اس کے اندر رب نے اپنے نشانات بیان فرمائے ہیں، اس نشانات کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس کے اندر رب کائنات ہمیں ایک میسج دیتا ہے کہ والعصر، عصر کی قسم، وقت کی قسم، تاریخ کی قسم، عصر کے وقت کی قسم مالک کائنات بیان کرتے ہیں ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گاڑے کے اندر ہے۔ میرے بھائیو یہ عصر جو ہے یہ عصیر سے نکلا ہے۔ عصیر کے معنی ہے کسی چیز کو نچوڑنا، جس طرح ہم نیمبو سے رس نکالتے ہیں اور اس سے وہ رس نکل جاتا ہے، پیچھے صرف ایک چھلکا رہ جاتا ہے، تو اسی طرح یہ ہماری زندگی ہے۔ مالک کائنات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اے انسان جس طرح لیمو سے رس نکلتا ہے اسی طرح تیری زندگی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو یہ ٹائم، یہ وقت ہمارا ساتھ نہیں دیتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس وقت سے ہم پیدا اٹھائیں اور اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو رب کائنات بیان فرماتے ہیں والعصر، تاریخ کی قسم۔ اے انسان اپنی تاریخ پر نظر دوڑا کے دیکھو، کتنی قومیں میں نے برباد کیے ہیں، کتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والوں کے میں نے برباد کیے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ بیان فرماتا ہے، آپ دیکھیے فرعون کی کیا حالت ہوئی، وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا اعلان کرتا تھا، اس فرعون کو اللہ نے ایک سمندر کے اندر غرق کر دیا تھا۔ میرے بھائیو آپ قارون کا واقعہ دیکھیں، قارون کو کس طرح اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم کا کیا حالت ہوئی۔ میرے بھائیو لوط علیہ السلام کی قوم کی کیا حالت ہوئی، نوح علیہ السلام کی قوم کی کیا حالت ہوئی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی تھی، 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا تھا، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی، اور یہی وجہ تھی کہ نوح علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم سمود، قوم لوط، جتنی بھی قومیں غرق ہوئی ہیں ان کی ایک ہی وجہ تھی میری بھائیوں، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا تھا، انہوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی تھی۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے احکامات مانو، ایک اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے زندگی گزارو، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ لیکن پوری قوم نے انکار کیا تھا میرے بھائیوں۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ شامل ہو گئے تھے جو کشتی کے اندر سوار ہو گئے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں قرآن مجید ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے والعصر، تاریخ کی قسم ہے، انسان اپنی تاریخ کو تو دیکھو، تم کیا ہو، تمہارے اوقات کیا ہے۔ اے انسان تو اتنا تکبر کیوں کرتا ہے، تم اللہ کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو تو شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے سورہ انفطار کے اندر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے رب کریم کی طرف سے، الذی خلقک فسواک فعدلک، اس اللہ سے جس نے تیری تخلیق کی، جس نے تجھے نطفہ سے بنایا، جس نے تجھے اعتدال کے ساتھ بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں تجھے چاہا جوڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں ضروری ہے اس ٹائم سے ہم فائدہ لیں کہ ان کے ہم پشتوں کے اندر ایک مقولہ ہے، ہم کہتے ہیں دا سکنڈائی تک تک وڑو کے سز مگنا دا جون پون علی دا تبر گزارو نہ کی گی۔ میرے بھائیوں یہ زندگی جو جا رہی ہے اس گھنٹی کو ایک معمولی چیز نہ سمجھو، ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہمیں موت آئے گی ایک دن اور اللہ کی عدالت کے اندر پیش ہو جائیں گے۔ تو مالک کائنات اس لمحات سے، اس مصیبت سے، اس جہنم کی عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں 4 چیزیں بتاتے ہیں اپنی کتاب کی اس صورت کے اندر۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ اس خسارے سے بچے ہوئے ہیں، اس عذاب سے بچے ہوئے ہیں، مالک کائنات ذکر کرتا ہے جنہوں نے ایمان لایا۔ تو میرے بھائیوں آپ غور و فکر کریں کہ آج ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہے یا اللہ کے سوا اللہ کی مخلوق کے اوپر ہے؟ کیوں کہ آپ ذرا سوچئے جب ہمیں اولاد کی ضرورت پڑتی ہے
تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ اللہ سے مانگتے ہیں یا آپ قبر کے پاس جاتے ہیں یا آپ تعویذ لٹکاتے ہیں؟ اگر آپ تعویذ لٹکاتے ہیں تو آپ کا ایمان وہ اللہ کے اوپر نہیں ہے. اگر آپ قبر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا ایمان اللہ کے اوپر نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں سے سبق لو میرے بھائیوں. زکریا علیہ السلام ان کو بھی اولاد کی ضرورت پڑی تھی. زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے اولاد مانگی تھی میرے بھائیوں. وزکریا اذ نادى ربه ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. زکریا علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میرے گھر کے اندر وارث نہیں ہے، مجھے وارث عطا فرما، تو بہتر وارث دینے والا ہے. اللہ بیان فرماتا ہے فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. اس کی زندگی میں نے سن کے قبول، اس کی دعا میں نے سن کے قبول فرمائی اور اس کو یحییٰ علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا. تو میرے بھائیوں آپ ذرا سوچئے، اگر آپ اولاد کے لیے اللہ کے سوا کسی دوسرے در پہ جھکتے ہیں، کسی دوسرے انسان کے سامنے جھکتے ہیں، تو آپ کا ایمان اللہ کے اوپر نہیں ہے اور آپ ان لوگوں میں سے ہے جس کا ذکر سورہ عصر میں اللہ نے کیا ہے کہ وہ گاڑے کے اندر ہوں گے. میرے بھائیوں آج آپ سوچئے، اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ کس سے آپ دعا کرتے ہیں؟ کس کے سامنے آپ جھکتے ہیں؟ اگر آپ شفا کے لیے تعویذ لٹکاتے ہیں تو میرے بھائیوں آپ کا ایمان پورا اللہ کے اوپر نہیں ہے. اگر آپ قبر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا ایمان اللہ کے اوپر پورا نہیں ہے. میرے بھائیوں اس ایمان کو خالص کرو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اللہ کی عبادت شروع کرو. اور اللہ کی عبادت بھی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اس اللہ کے ساتھ ذرہ برابر چیز کو بھی شریک نہیں کرنا. میرے بھائیوں آپ دیکھیے مالک کائنات بیان کرتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر فرماتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ اس گاٹے سے بچے ہوئے ہیں جن کے اعمال صالح ہو، جس کے اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی طرح ہو. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری تھی اسی طرح تمہارے اعمال ہو، تب آپ گاٹے سے بچ سکتے ہیں. میرے بھائیوں آج آپ دیکھیے ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہم ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، ہم چغلی کرتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم بہتان لگاتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، ہم ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، ہم گالیاں دیتے ہیں، ہم والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے، ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں یہی ساری بدعمالیاں ہیں. تو لہٰذا جب آپ اگر اس سے بچیں گے، آپ اللہ کی کتاب کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارو گے تو مالک کی کائنات نے یہ آپشن آپ کو دیا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ لوگ گاٹے سے ہوئے بچے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے خالق کو وحدہ لا شریک مانا. وحدہ لا شریک ماننے کے بعد اللہ کی توحید کی تبلیغ شروع کی، لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ لوگوں اللہ کی طرف آؤ، اللہ تمہارا الہ ہے، اللہ تمہارا داتا ہے، اللہ تمہارا دستگیر ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، مشکلوں کے اندر ڈالنے والا اللہ ہے، ہوائیں اللہ چلاتا ہے، آسمان کا مالک اللہ ہے، زمین کا مالک اللہ ہے، چرند اور پرند کا مالک اللہ ہے، اس پوری کائنات کا خالق اللہ ہے. جو لوگ یہ وصیت کرتے ہیں تو مالک کائنات نے بیان فرمایا کہ وہ اس گاڑے سے بچے ہوئے ہیں. پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ لوگ جو صبر سے کام لیتے ہیں کہ ان کی یہ کام بہت مشکل ہے. میرے بھائیوں آپ کے مقابلے میں آپ کے مخاطبین آپ سے نفرت کریں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کے لیے مشکلات بنائیں گے. آپ جب توحید کو بیان کریں گے، یہ رب کائنات نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. اے نبی جب آپ لوگوں کو اللہ کی کتاب میں توحید بیان کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یہ لوگ نفرت کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. مالک فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو منکر ہیں، جو اللہ کی انکاری ہے، اللہ کی ذات کی انکاری ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو، جب یہ قرآن بیان ہو تو تم شور کیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. میرے بھائیو آپ کی مخالفین بڑھیں گے جب آپ توحید بیان کریں گے. تو مالک کائنات نے ہمیں صبر کا یہ دامن دیا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وہ لوگ اس گاٹے سے بچے ہوئے ہیں کہ جب وہ توحید بیان کریں گے لوگ ان سے مخالفت کریں گے، ان کو گالیاں دیں گے، لیکن ان کو یہ گالیاں نہیں دیں گے، ان سے یہ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آئیں گے. تو وہ لوگ گاٹے سے بچے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں اس دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کو پہچان لیں. ہمارا خالق وہ اللہ ہے، اس اللہ نے ہماری تخلیق فرمائی ہے اور ہماری تخلیق جس مقصد کے لیے
ہماری تخلیق جس مقصد کے لیے کی ہے اللہ رب العالمین نے، وہ مقصد سورہ ذاریات کے اندر اللہ بیان کرتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ بیان فرماتا ہے میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو میرے بھائیو آج بھی وقت ہے اللہ کی عبادت شروع کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق زندگی گزارے، انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی لازوال نعمتوں کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔